السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضل الانبیاء هو شمس الضحى بدر الدجى نور الہدى صدر العلا کہف الورا دافع البلاء والوباء عالم الارض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وخلفائه وبناته وعترته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے. کیا بات ہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے. اللہ کا عرفان اسی تر سے ملا ہے. کیا بات ہے، واہ۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے. مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں. کیا کہنے، واہ۔ جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں. زمین پر بیٹھ کر عرش معلیٰ دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ ہمارے غوث اعظم ایسے دنیا دیکھ لیتے ہیں. ہمارے غوث اعظم ایسے دنیا دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں. کیا محبت سے جو چہرہ باپ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں بنا خرچہ کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ بنا خرچہ کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں. آئیے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادر الجودی والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. شیش گڑھ میں 2002 میں کمبل پوش رحمت اللہ علیہ کے عرس میں میری تقریر ہوئی تھی. اس کے بعد بھی کئی بار حاضری ہوئی. اس بار جو حاضری ہوئی ہے کافی دنوں کے بعد حاضری ہوئی ہے. بیچ میں کرونا وائرس لاک ڈاؤن کیا کیا معاملات تھے. پھر بھی آج ہم جب آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہاں ہم بچ گئے الحمدللہ رب العالمین. چونکہ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. 20 سال پہلے 21 سال پہلے یہاں تقریر ہوئی تھی اور شیش گڑھ میں یہ میری 40ویں تقریر ہے. آج
40واں پورا ہوا ہے الحمدللہ۔ درمیان میں حاضر نہ ہو سکا، کہاں تھا؟ اللہ اکبر، ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے کہ یہ تاریخ بھی میں نے بہت مشکل سے دی ہے، خالی نہیں تھی۔ اور یہ ایک تاریخ اور کئی امیدوار، اڑیسہ والے چاہ رہے تھے کہ 21 تاریخ ہمیں دے دو، کولکتہ والے چاہ رہے تھے ہمیں ملنی چاہیے، گجرات والے چاہ رہے تھے ہمیں ملنی چاہیے۔ نقیب جلسہ ظفر بزمی نے کہا کہ ہمیں ملنی چاہیے، اور حضرت کمبل پوش رحمت اللہ علیہ کے عرس کے لیے ملنی چاہیے۔ تو انہوں نے رابطہ بھی پہلے کیا، اور یہ میرے عزیز بھی ہیں، اور یہاں سے جو میری نسبت ہے، محبت ہے، بہت پرانی ہے، اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں ایک لمبی مسافت طے کر کے الحمدللہ اس جلسے میں حاضر ہوں، اور انتظام، اہتمام، انصرام دیکھ کر، سامعین کو دیکھ کر، علماء کی نورانی جماعت کو دیکھ کر طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تقریر پھر آج ایسی ہو جائے کہ آپ اس محفل میں بھی جھومیں، اپنے اپنے گھروں میں بھی جھومیں، اور مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء کرام کا نورانی قافلہ اسٹیج پہ نقیب اجلاس، منبع اخلاص، ادیب شہید، نقیب بے نظیر حضرت مولانا ظفر بزمی صاحب قبلہ کی خوبصورت نظامت۔ ابھی آپ نے جناب عظیم حافظ کو سماعت کیا، بہت اچھا کلام انہوں نے پیش کیا۔ علامہ توفیق نعیمی تشریف فرما ہے، شیخ طریقت حضرت سید عبد الحسیب صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، شیخ طریقت حضرت سید فرحت میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ یعنی کس کس کا نام لوں میں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہا جائے کہ حافظ و قاری، عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں۔ کیا بات۔ بچوں نوٹ کرو، دیوانہ تم بھی نوٹ کرو، بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ توہین جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ تو حافظ و قاری، عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں، ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ تو ان کی زیارت کریں۔ چھوٹے بھائی ہو کے بڑے ہو، ماشاءاللہ۔ ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ۔ اس محبت کے ساتھ کمشیش گڑھ میں، اور ہمارے نبی ہماری آواز سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے۔ آئیے سب سے پہلے میں ایک حدیث شریف پیش کر دوں، متن حدیث پیش کر کے آپ کو پرانی یاد تازہ کر دو۔ مشکات شریف باب فی المعجزات، صفحہ 533، سطر 6 7 8 9 10 11 12 13۔ ان جابر قال سیرنا مع رسول اللہ حتی نزلنا وادی رفیع، فذهب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقضی حاجتہ فلم یر شیئا یستتر بہ بین شجرتین بشاطئ الوادی، فانطلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى احداهما فاخذ بغصن من اغشانها ثم قال انقادي علي باذن الله، فانقادت معه كالبعير المغشوش الذي يصانع قائدا حتى اتى الشجره الاخرى فاخذ بغصن من اغشانها ثم قال انقادي علي باذن الله، فانقادت معه كذلك حتى اذا كان بالمنصف مما بينهما قال التيما باذن الله، فالتمتا فجلست احدث نفسي فهانت مني لفظه، فاذا انا برسول الله مقبلا واذا الشجرتين قد افترقتا وقابت كل واحدة منهما على ساق او كما قال سيد المرسلين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ آقا ہماری آواز سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے، اور ہمارے آقا کو کائنات کی ہر شے جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کائنات کی ہر شے ہمارے نبی کے صدقے میں۔ 2017 میں جب میں پہنچا مدینہ شریف، جدہ ایئرپورٹ پہ گستاخ تھا،
اس نے کہا کہ مدینہ شریف کتنے دنوں تک رہیں گے؟ مکہ شریف کتنے دنوں تک رہیں گے؟ ہم نے کہا 10 دن مکہ شریف میں رہنا ہے اور 10 دن مدینہ شریف میں۔ تو بولا کہ مدینے میں کیا ہے؟ جو کچھ ہے مکہ شریف میں ہے، زیادہ سے زیادہ مکہ شریف میں رہنا چاہیے۔ بولا، منہ کھولا، کعبہ مکہ شریف میں، صفا مروہ مکہ شریف میں، میدان مینا مکہ شریف میں، میدان عرفات مکہ شریف میں، مزدلفہ مکہ شریف میں۔ ایڈوکیٹ حافظ عارف صاحب بولا، منہ کھولا کہ حجر اسود مکہ شریف میں، حتیم کعبہ مکہ شریف میں، ارکان حج ادا ہوتے مکہ شریف میں، زیادہ سے زیادہ مکہ شریف میں رہنا چاہیے۔ ہم نے کہا چونکہ ہم بریلوی ہیں، اعلیٰ حضرت والے ہیں، محبت سے بولے سبحان اللہ، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، اعلیٰ حضرت والے، اب پکے اعلیٰ حضرت والے ہیں، ظاہر بھی اعلیٰ حضرت والا ظاہر ہے اور باطن بھی اعلیٰ حضرت والا باطن ہے۔ جی ہاں، میں نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ کعبہ مکہ شریف میں ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ یہ کعبہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، یہ صفا مروہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، یہ میدان مینا مصطفیٰ کے صدقے میں، میدان عرفات مصطفیٰ کے صدقے میں، مزدلفہ مصطفیٰ کے صدقے میں، جمرۃ العقبہ مصطفیٰ کے صدقے میں، حجر اسود مصطفیٰ کے صدقے میں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ شمس و قمر مصطفیٰ کے صدقے میں، برگ و ثمر مصطفیٰ کے صدقے میں، خشک و تر مصطفیٰ کے صدقے میں، جن و بشر مصطفیٰ کے صدقے میں، لال و گوہر مصطفیٰ کے صدقے میں، حیوانات، نباتات، جمادات، کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں، آفتاب کی تابانی، چاند کی درخشان، سمندر کی سیلانی، موجوں کی طغیانی مصطفیٰ کے صدقے میں، پھولوں کی مہک، کلیوں کی چٹک، ذروں کی دمک، ستاروں کی چمک مصطفیٰ کے صدقے میں، صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت، دولت، ثروت، عزت، عظمت، نبوت، رسالت، خطابت، نظامت، امامت، صلاحیت مصطفیٰ کے صدقے میں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کان کھول کر سن لو، مکے میں کعبہ ہے اور مدینے میں کعبے کا کعبہ ہے۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت عرص کمبل پوش۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بس سے بولے سبحان اللہ۔ اچھا مجھے ایک شعر اور یاد آیا کہ بزم سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے، کیا بات، بزم سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے، بزم سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے، عشق والوں کی وہی بھیڑ لگی دیکھی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اس محبت اور عقیدت کے ساتھ کہ آقا سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے، ہر شے آقا کو جانتی پہچانتی مانتی ہے۔ حضرت زید ابن ارقم، بچوں نوٹ کرو، سارے بچے بولیں سبحان اللہ۔ یاد رکھو، اگر توجہ نہ رکھی اور خاموش نہ رہے تو تم پیچھے کر دیے جاؤ گے، یہ ذہن میں رکھنا۔ سارے بچے بولیں سبحان اللہ۔ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ میں جان عالمین، مراد المشتاقین، انیس الغریبین، سراج السالکین، شمس العارفین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، طٰہٰ و یاسین، سبحان اللہ بولے مومنین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم، نور مجسم، رسول محتشم، شفیع الامم، شہریار عرب، تاجدار حرم، سید العرب والعجم، صاحب جود و کرم کے ساتھ مدینہ شریف میں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خاموش رہو، بالکل توجہ میری بڑھ جا رہی ہے، سب بچے کتنے اچھے ہیں، سبحان اللہ۔ تو حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کے ساتھ میں مدینہ شریف سے باہر نکلا، آگے آگے سید الانبیاء
حضرت سید ابن ارقم فرماتے کہ ایک شکاری نے ہرنی کو کھونٹے سے باندھ کر رکھا تھا. آقا کو ہر شے جانتی پہچانتی مانتی ہے. اب رحمت للعالمین جب قریب سے گزرے تو ہرنی بولی منہ کھولی اغثنی یا رسول اللہ. ہرنی بولی، میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، ہرنی بولی نظر آتا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. واہ واہ، ذرا خوش ہو کر مسکرا کر بولیں سبحان اللہ. نظر آتا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، مدد فرمائیے میری خدا را یا رسول اللہ. اب آقا قریب ہو گئے، ہرنی سے قریب تو گویا ہرنی زبان حال سے کہہ رہی ہے رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اپنوں کے لیے رحمت، غیروں کے لیے رحمت، مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت، کائنات کے لیے رحمت، گوروں کے لیے رحمت، کالوں کے لیے رحمت. او پیارے آقا آپ کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت، عرب والوں کے لیے رحمت، عجم والوں کے لیے رحمت، مغرب والوں کے لیے رحمت، مشرق والوں کے لیے رحمت، شمال والوں کے لیے رحمت، جنوب والوں کے لیے رحمت. اور آقا جب آپ کی رحمت جوش میں آ جائے تو کیفیت یہ ہوتی ہے جب آ گئی ہے جوش ہے رحمت نے ان کی آنکھیں چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت ان سے کمبل پوش. واہ واہ کیا بات. او پیارے آقا دیکھیں دیکھیں ہرنی عرض کر رہی آقا میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سرکار، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، بچوں کی فکر ہے. یا رسول اللہ تھوڑی دیر کی مہلت دیجئے، میں بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی. جانور بھی اگر ماں ہو تو اس کی ممتا لاجواب ہوتی ہے، اس کی محبت لاجواب ہوتی ہے. اگر جانور بھی ماں ہے، نوٹ کرو غور کرو، پھر ہماری ماں کی شفقت اور محبت کا عالم کیا ہوگا. اپنی اپنی ماں کے نام پر بولو سبحان اللہ. بولی ہرنی سرکار میں جاؤں گی آ جاؤں گی. آقا نے اجازت دی، ہرنی چلی. شکاری دھوپ میں سو رہا تھا، اٹھ کر بیٹھا، بولا منہ کھولا کہ آپ نے میری محنت میں پانی پھیر دیا، ہرنی کو آزاد کر دیا، اب کون ہے؟ پہلی ملاقات تھی، اس نے پیارے نبی کو پہلی بار دیکھا تھا. آقا نے فرمایا تیری محنت ضائع نہیں ہوئی ہے، وہ ہرنی گئی ہے بچوں کو دودھ پلا کر آئے گی. عربی نے کہا آپ نظری بات کرتے ہیں، کمان سے نکلا بتیر کبھی واپس نہیں آتا، ہرنی لوٹ کر آ جائے گی، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ حیرت انگیز بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آقا نے فرمایا ہوگا، ہرنی آئے گی. اور ابھی بولا نہیں آئے گی تو آقا نے فرمایا او عربی ہرنی نے کسی اور سے وعدہ نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے. واہ واہ کیا بات ہے. واہ اور جو لوگ مزار سے بہت زیادہ قریب ہیں وہ اور زور سے بولیں سبحان اللہ. ادب ادب ملحوظ رکھیں لیکن بولیں بلند آواز سے سبحان اللہ. ارے بھئی یہ سبحان اللہ حضرت کی زبانی آپ نے سنی ہوگی، وہ حدیث شریف جو بخاری شریف کی آخری حدیث شریف ہے. میرے آقا فرماتے ہیں نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم او کما قال خاتم النبیین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نوجوانوں ایک دم توجہ کہاں ہے تمہاری؟ توجہ بخاری شریف کی آخری حدیث شریف ہے، نوٹ کرو، یہ معلومات میں اضافہ کرو. بخاری شریف کی آخری حدیث شریف
کہ قاسم نعمت مالک جنت نے فرمایا دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور وہ دو کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں اور وہ دونوں کلمے میزان عمل پہ بہت بھاری ہیں. صحابی منتظر ہے وہ مکی آقا مدنی آقا نور علی نور پیارے حضور وہ دو کلمے کون سے؟ تو آقا نے ایک دل نواز تبسم کے ساتھ فرمایا پہلا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان عمل پہ بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے. ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان عمل پہ بہت بھاری. اب میری عقیدت بڑھ کر بولی کہ اگر گناہوں کا پلہ بھاری ہوا اور نیکیوں کا ہلکا ہوا اور یہ دو کلمے رکھے گئے تو پلہ بھاری بھی ہوگا اور بیڑا پار بھی ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، عرص کمبل پوش. کیا بات ہے بابا. سبحان اللہ. تو بولے سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ماں بہنیں بھی ورد کریں ہلکی آواز میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب پورا کلمہ ایک ساتھ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہی وہ دو کلمے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان عمل پہ بہت بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 101 بار پڑھنے کی، ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی مفید یہ کلمے ہیں، آپ محفوظ کر لیجئے. میں عرض کر رہا تھا ہرنی بولی منہ کھولی آقا جاؤں گی، بچوں کو دودھ پلا کر آؤں گی. عربی بولا نہیں آئے گی، آقا نے فرمائے گی. یہ بات کسی دنیا دار کی نہیں، مدینے کے تاجدار کی ہے. آئے گی ضرور آئے گی. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے بابا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. قاری راشد صاحب، حافظ راشد صاحب، قاری اکرام صاحب، میرے عزیز، میرے دوست یہاں تشریف فرما، پہچان بھی رہا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. واہ واہ. آقا نے فرما آئے گی، عربی بولا نہیں آئے گی. تو آقا نے فرمائے گی ضرور آئے گی. بولا اگر آ گئی تو میں بھی کلمہ پڑھ کر دامن کرم میں آ جاؤں گا. سبحان اللہ. تھوڑی دیر کے بعد ہرنی آقا کی بارگاہ میں آ رہی ہے. بولے مل کر سبحان اللہ. وعدے کے مطابق آ رہی ہے. قریب آئی، آقا نے فرمایا عربی پہلا کام یہ ہے کہ تو ہمیشہ کے لیے ہرنی کو آزاد کر دے. اس نے ہمیشہ کے لیے ہرنی کو آزاد کیا. ہرنی چلی اور یہ کہتی بھی چلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو قدم نبی کو چوم کر عربی بولا یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا، آپ کی کتاب سچی، آپ کی نبوت سچی، آپ کی رسالت سچی. او پیارے آقا میں اعلان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. شیش گڑھ والو
دیکھیے سبحان اللہ یہ جنتی، میں آپ کو دیکھ کر ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ذرا پیش کر رہا ہوں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہ راستے نکھر نکھر گئے، حالانکہ آواز کچھ نزلہ زکام کی وجہ سے متاثر ہے، ہاں لیکن آپ کی محبت شامل ہے، تقریر کرنے میں کوئی زحمت نہیں ہے، آواز اگرچہ بہت دلکش نہیں ہے اس وقت، ہاں لیکن کام چل رہا ہے کام، اور بہتر چل رہا ہے، تو محبت سے ماں باپ کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، کہ راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے۔ کیا بات، یہ شیش گڑھ ہے، یہاں شورا اور خطبہ اور رتبہ کی جماعت رہتی ہے، آنے والا شعر انشاءاللہ یہاں جو استقبال ہوگا وہ بے مثال استقبال ہوگا۔ کہ راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، اور جبرائیل بھی ہے دم بخود، جبرائیل بھی ہے دم بخود، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنے، زندہ باد۔ رجب شریف کا مہینہ، اور اس مہینے میں یہ شعر، رجب شریف کا مہینہ رخصت ہوا آج ہی، اور الحمدللہ آج شعبان کی پہلی تاریخ کی پہلی رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، پہلی تاریخ شروع ہو گئی شعبان کی، ہاں تو رجب شریف رخصت ہوا، جب آقا چلے مسجد حرام سے، چلے مسجد اقصی کے لیے چلے، پہلے آسمان پر آئے، حضرت آدم نے آقا کا استقبال کیا اور اوپر چلے، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ نے ہمارے نبی کا استقبال کیا اور اوپر چلے، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف نے ہمارے نبی کا استقبال کیا اور اوپر چلے، چوتھا آسمان آیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے ہمارے نبی کا استقبال کیا اور اوپر چلے، پانچواں آسمان آیا، حضرت ہارون علیہ السلام نے ہمارے نبی کا استقبال کیا اور اوپر چلے، چھٹا آسمان آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کا استقبال کیا اور اوپر چلے، ساتواں آسمان آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کا استقبال کیا۔ بچوں ساتویں پہ حضرت ابراہیم، چھٹے پہ حضرت موسیٰ، پانچویں پہ حضرت ہارون، چوتھے پہ حضرت ادریس، تیسرے پہ حضرت یوسف، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ و یحییٰ، پہلے پہ حضرت آدم، اور اوپر چلے، بچوں نوٹ کر لو، اور اوپر چلے، سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل نے کہا، کیا بات، اگر یکسر موئے پرتر پرم، فروغ تجلا بسوزن پرم۔ اور حالت کچھ ایسی ہو گئی ظفر بسمی بھائی کے وہ منتہا سے جو آگے گزر گئے ہوتے تو جبرائیل کے ہاتھوں سے پر گئے ہوتے، وہ آسمان پر تشریف لے گئے، ورنہ یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے ہوتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، ان سے کمبل پوش۔ بہت اچھا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راستہ دو، راستہ دو، راستہ بنا لو، مل کر بولے سبحان اللہ۔ 20 روپے کا نوٹ لے کئی بار آپ لڑکھڑائے گرے، 100 کا نوٹ ہوتا تو شاید گر جاتے، خوشی سے دیا، دل سے دیا نا آپ نے، مل کر سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ جنتی ہے، یہ سب میرے عزیز ہیں، کرم فرما ہے، جنتی ہے، مل کر بولیں سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ اگر یکسر موئے پتھر پرم، فروغ تجلا بسوزن پرم، اب آقا اوپر چلے، بیت المعمور سے اوپر، عرش خدا کے اوپر، یہی بات سمجھانی ہے مجھے، یہی بات سمجھانی ہے۔ مصطفیٰ کہاں ہے بولو؟ عرش خدا کے اوپر، آپ بیٹھے ہوئے، فرش نیچے ہے، آپ اوپر ہیں، ہیلو بھائی، کچھ تو کرو بھائی، بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں، بچوں شور مت کرو، جتنے بچے ہیں بولے سبحان اللہ، جتنے بچے ہیں زور سے بولے سبحان اللہ۔
माशाअल्लाह, बहुत समझदार और होश बच्चे हैं। तो आका अर्श खुदा पर, अब अर्श खुदा पर मुस्तफा, तो अर्श खुदा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर। जरा अजमत समात करना, अर्श खुदा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, जिब्राइल नीचे, कदम मुस्तफा, इसराफील नीचे, कदम मुस्तफा, इजराइल नीचे, कदम मुस्तफा, मिकाईल नीचे, कदम मुस्तफा, बैतुल मामूर नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, सिदरतुल मुंतहा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत आदम नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत शीश नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत जकरिया यहया नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत यूनुस नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत यूसुफ नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत याकूब नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत सुलेमान नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत हूद नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत हारून नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत शुएब नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत सालेह नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत इब्राहिम और इस्माइल नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत लूत नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत मूसा नीचे, हजरत ईसा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत यूनुस नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, 18,000 मखलूकात नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, खाने काबा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, मस्जिद अक्सा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर। अल्लाह ताला ने मेराज की शब हबीब को अर्श पे बुलाकर ये बता दिया, दुनिया वालों मेरे महबूब से बराबरी का दावा मत करना, ये मेरे महबूब के कदम पाक के नालैन की शान है कि नालैन मुस्तफा कायनात की हर शय के सर का ताज बन गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मेराजे मुस्तफा। क्या बात है, ज़हे इज़्ज़तो इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जोर से बोले, खुदा चाहता है, बुलंद आवाज से, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रास्ते निखर निखर गए मुस्तफ़ा जिधर जिधर गए, जिब्राइल भी है दम बखुद मुस्तफ़ा किधर किधर गए। अच्छा एक शेर और है काबिले गौर है, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं। ए बच्चों याद कर लेना, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। क्या बात है, वाह वाह। माँ बहने हाजिर है, आपने वो रवायत सुनी होगी कि हज़रत रिसालत में जब किसी की शादी होती थी ना, और दुल्हन को अगर खुशबू की जरूरत होती, खुशबू की, और मुस्तफा अगर जिसमें अतर का पसीना शरीफ आता फरमा देते, पसीना शरीफ शीशी में जमा फरमा देते, दुल्हन को अता फरमा देते, और दुल्हन जब वो खुशबू लगाती, पसीना शरीफ लगाती, तो दुल्हन भी खुशबूदार हो जाती, और दुल्हन के बदन से पैदा होने वाले बच्चे भी खुशबूदार होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। क्या बात है, वाह वाह। आका अगर मदीना शरीफ में किसी गली में तशरीफ ले जाते, बैठने दो, जगह दे दो, सब उन्हीं को देख रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, जल्दी बैठो, बिठाल दो, बैठो बैठो, मिलकर बोल दे सुभान, और मिलकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका मदीना शरीफ में किसी गली में तशरीफ ले जाते, इधर देखें तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अबू बकर आपने आका को देखा है, ओ उमर आपने आका को देखा है, ओ उस्मान गनी आपने देखा है, ओ अली आपने देखा है, ओ उमर आपने देखा है, ओ तलहा क्या आपने देखा है, ओ जुबैर क्या आपने देखा है, ओ साद इब्न अबी वक्कास आपने देखा है क्या, ओ सईद इब्न ज़ैद क्या आपने आका को देखा है, ओ अब्दुर्रहमान इब्न औफ क्या आपने आका को देखा है, ओ अबू उबैदा इब्न जर्राह क्या आपने देखा है, अनस इब्न मालिक क्या आपने देखा है, ओ अबू बिलाल हबशी क्या आपने देखा है, ओ जाबिर क्या आपने देखा
دیکھا ہے؟ وہ بڑا ابن عاصم کیا آپ نے دیکھا ہے؟ وہ جابر کیا آپ نے دیکھا؟ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آقا جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی، اور کیفیت یہ ہوتی کہ ان کی مہک نے دل کے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ آباد زندہ آباد، بہت خوب، واہ واہ، سبحان اللہ۔ خوشبو کے سہارے سے صحابی اپنے نبی کی بارگاہ تک پہنچ جاتے، پتہ یہ چلا خود بتا رہی ہے خوشبوئیں مصطفیٰ ادھر ادھر گئے۔ اور دونوں کو آپ نے بہت قریب بٹھال دیا، ساتھ ساتھ بٹھال دیا، کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہاں اللہ اکبر، مل کر بولے سبحان اللہ، اور مل کر بول دے سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، دیوانوں کو رہنے دیں، آپ ہم سب اپنے نبی کے دیوانے ہیں، سبحان اللہ۔ شعر آ گیا، جو شعر پیش کر کے میں آگے بڑھوں گا، خود بتا رہی ہیں خوشبوئیں مصطفیٰ ادھر ادھر گئے۔ اب یہ شعر کہ کتنے دل نشیں تھے ان کے بول، کتنے دل نشیں تھے ان کے بول، کتنے دل نشیں تھے ان کے بول، روح میں اتر اتر گئے۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ وہ نوجوانوں نوٹ کرنا، مکہ شریف میں یمن سے ایک شخص آیا، اس کا نام تھا زماد، ذات سے کنارہ زباندار سے مل کر ذات ادا ہوتا ہے، زماد۔ کیا نام تھا؟ زماد۔ کہاں آیا؟ مکہ شریف میں آیا۔ کہاں سے آیا؟ یمن سے آیا۔ تو مکہ شریف کے چوراہے پہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ ابن خلف، مشرکین مکہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ محمد پر جنون ہے۔ وہ بات کر رہے تھے معاذ اللہ محمد ساحر ہے، وہ شاعر ہے، وہ کاہن ہے۔ زماد نے ساری باتیں سنی، توجہ، زماد نے ساری باتیں سنی، اور سننے کے بعد بولا، منہ کھولا کہ میں جنتر منتر تنتر سے ایسے جنون والے کو ٹھیک کر دیتا ہوں، مجھے محمد کے پاس لے کر چلو، میں آج ہی ٹھیک کر دوں گا۔ یہ زماد یمن سے آیا تھا، آ گیا میرے نبی کی بارگاہ میں۔ اب مشرکین مکہ خوش ہیں کہ آج مقابلہ ہوگا، مقابلہ ہوگا اور تماشا دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن جب زماد میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، زماد نے پہلی بار میرے نبی کو دیکھا، اور میرے نبی نے زماد کو دیکھا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ زماد نے مصطفیٰ کو دیکھا، کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن بولتی بند ہو گئی، کیا بات ہے، سوچنے کی صلاحیت بھی ختم ہو رہی ہے۔ کیفیت ایسی ہوئی کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ زماد خاموش۔ اب جب زماد خاموش تھا تو مصطفیٰ نے خود بولنا شروع کیا۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، نحمدہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، ونستعینہ، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ، ہم اسی کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، ونؤمن بھی، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیہ، ہم اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، ونعوذ باللہ
बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। हम नफ्स की शरारत और बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु, जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, और जिसे अल्लाह हिदायत ना दे उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं ऐलान करता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वअशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, और मैं ऐलान करता हूँ कि बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ज़म्माद, इधर देखिए, ज़म्माद ने कहा ओ मोहम्मद अरबी एक बार और पढ़कर सुनाइए। अरे बोलो यार, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। क्या तू ये रवायत बार बार सुन चुके हो? तुम लोग बार बार सुन चुके हो क्या? हम तो समझ 95% लोग पहली बार सुनते होंगे, क्योंकि मैं पहली बार बयान कर रहा हूं। क्या बात। जब मुझे खुशी हो रही बयान करते हुए, चूंकि इसमें हमारे आका का मोजेज़ा भी है, अज़मत भी है, रिफात भी है, निगाह नबुव्वत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या नहीं है इस हदीस शरीफ में? क्या बात, जरा मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ज़म्माद बोला ओ मोहम्मद अरबी एक बार और तिलावत कीजिए। तो आका ने एक बार और तिलावत कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। जब आका ने तिलावत की, अब ज़म्माद क्या बोला? ज़म्माद बोला वल्लाही लक़द समेतु क़ौलल कहनते व क़ौलस सहरते व क़ौलश शुअराए मा समेतु मिस्ला हाउलाइल कलिमात। ओ अबू जहल सुन ले, ओ अबू लहब सुन ले, ओ उतबा सुन ले, ओ शैबा सुन ले, ओ मुशरिकीन मक्का सुन ले। मैंने साहिर की बातें भी सुनी है, काहिन की बातें भी सुनी है, शायर की बातें भी सुनी है, लेकिन मोहम्मद की तरह किसी की बात नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, फैजाने कंबल पोश। ये इल्म के वो दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं। मैं ठीक करने आया था लेकिन खुद ठीक हो गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह, मैं खुद ठीक हो गया। कहने लगा हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, दामन में जगह अता फरमाइए। ला इलाहा पढ़िए, ला इलाहा। इधर ये ज़म्माद कलमा पढ़ रहा और उधर वो कौन, हिरनी वाला अरबी, दोनों कलमा पढ़ रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वही शेर सुनो जो 20 साल से सुनते हुए आ रहे हो, एक बार ताज़ा कर लो। नबी आज़म ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूर थे, चले थे आका को कत्ल करने, निगाह लुत्फ़ और करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। उन्हें भी कलमा ला के छोड़ा। तो कितने दिल नशीं थे उनके बोल, वाह, रूह में उतर गए। वाह अल्लाह, सुभान। माँ बहने बियाजी ने एक शेर याद आया, आ गई मदीने से सबा। वाह वाह, मिलकर बोले सारे बच्चे सुभान, और मिलकर बोलने सुभान। बच्चे कितने आदत से मजबूर होते हैं, आदत से मजबूर हैं।
بچوں بولو سبحان اللہ. یہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں لیکن تربیت اچھی ہے. ان کی تربیت اچھی نہ ہوتی تو پھر یہ جلسے میں نظر نہ آتے. یہ موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں, پب جی اور کارٹون اور کیا سبزی ٹک ٹاک کیا کیا ہے, اس میں لگے رہتے ہیں, ٹائم خراب کرتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے 20 سال پہلے جو شعر میں نے تقریر میں پڑھا تھا, آج بھی اس تقریر پہ ماں بہنیں عمل کر رہی ہیں کہ وہ بچوں کو سلاتے وقت کم سے کم درود شریف پڑھتی ہیں. اور میں نے ایک تقریر میں جس میں 10 صحابہ کرام کے جنتی ہونے کے حوالے سے عشر مبشرہ والی حدیث پیش کی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, عرس کمبل پوش, شاعر اسلام شاداب و پیکر کلکتوی, نعرے تکبیر. ماشاءاللہ بیٹھ جائیں. اس میں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ماں بہنیں اپنے بچوں کو سلاتے وقت گانا سے پرہیز کریں, موبائل سے پرہیز کریں اور خرافات سے پرہیز کریں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کی زبان پہ نعت رسول ہوتی اور وہ گنگناتی اور کہتی میرے لال تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے, سبحان اللہ, تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. ایگو بناتے ہیں, دل مضطرب کو قرار گیا ہے, دل مضطرب کو قرار گیا ہے, فقط مصطفیٰ گئی. چونکہ بیٹا پریشان تھا تو اخبار میں نیوز آئی کہ وہ ماں نقاب پہن کر 600 کلومیٹر اسکوٹی چلا کر بیٹے کے پاس پہنچ گئی اور بیٹے کو بٹھا کر 600 کلومیٹر گھر لا کر مسلسل 1200 کلومیٹر اسکوٹی چلائی. اور جب گھر لے کر آئی تو کھلا بھی رہی ہے, پلا بھی رہی ہے اور خوشی کے آنسو آنکھوں سے جاری ہیں اور کہہ رہی بیٹا تو پریشان تھا, تجھ سے زیادہ تیری ماں پریشان تھی. سبحان اللہ. تو ماں عظمت والی, باپ عظمت والا. ماں کی خدمت کرو, باپ کی خدمت کرو. ماں راضی, باپ راضی تو اللہ تعالی راضی. اور یہ بھی سن لو کہ ماں باپ اگر کوئی حکم دے تو اس کی تعمیل کرو, لیکن جائز کاموں کی تعمیل ہوگی. ناجائز کام کے لیے اگر حکم دیا جائے گا تو وہ قطعی نہیں کیا جا سکتا. اگر باپ حرام کاری کے لیے بولے تو عمل نہیں کرنا ہے, نہیں کرنا چاہیے. شریعت کی حد میں رہ کر اگر ماں باپ کی فرما برداری کی بات ہے تو ضرور ماں باپ کی فرما برداری کریں. چونکہ وہی لاک ڈاؤن ہے کہ حج بھی بند ہو گیا, طواف کعبہ بھی بند ہو گیا تھا, ان دنوں عمرہ بھی بند. اب گھر بیٹھے بیٹھے بھی یہ ثواب مل رہا تھا. میں وہ حدیث شریفی سنا دیتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں النظر الی وجہ الوالدین عبادت, ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت. کیسی عبادت؟ فرمایا آقا نے ما من ولد باری ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة او كما قال رسول الله الى آخر الحديث. کہ جب اولاد محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا. سبحان اللہ. حج مقبول کا ثواب. صحابی نے عرض کیا آقا اگر رات و دن میں 100 بار دیکھیں تو
تو آقا نے فرمایا اگر 100 بار محبت سے چہرہ دیکھو گے تو 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورج کو کرن چاند کو زو دیتا ہے, بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے, دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی, ماں کے جو کوئی ایک تو 100 دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. آخری بات سن لو, جیسی کرنی ویسی بھرنی. آخری بات سن لو, تم ماں باپ سے محبت کرو گے تمہاری اولاد محبت کرے گی. جو سلوک تمہارا ماں باپ کے ساتھ ہوگا وہی سلوک تمہاری اولاد کا تمہارے ساتھ ہوگا. یہ بات تجربے میں بھی ہے, روشنی میں بھی ہے, سب کے مشاہدے میں بھی ہے اور سب کے تجربے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا. جیسی کرنی, وکیل صاحب قبلہ, ایڈوکیٹ صاحب, آپ کو تو پورا تجربہ ہے, بولو سبحان اللہ. جیسی کرنی ویسی بھرنی. ایک نوجوان شادی کے 6 سال کے بعد, بولو کتنے سال کے بعد, گھر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی بولی کہ آپ کے ابا رات بھر کھانستے ہیں اور کھانس کر رات بھر ہماری نیند میں خلل پیدا کرتے ہیں. ایسا کرے وہ اپنا جو کھیت ہے نا آبادی سے باہر, وہاں ایک کمرہ بنائیے, ابا وہیں رہیں گے, ابا وہیں رہیں گے. بیوی کی بات بہت جلدی سمجھ میں آ گئی اور کمرہ تیار ہو گیا, اور باپ کو لے جا کر کے اس نے ڈال دیا کمرے میں. صبح شام نوجوان کھانا پہنچاتا رہا, رفتہ یہی دسمبر کا مہینہ آ گیا, ٹھنڈی آ گئی تو بوڑھا بولا, منہ کھولا, بیٹے مجھے ٹھنڈ لگتی ہے, کمبل کا انتظام کر دو. کمبل کا, بولو کس چیز کا؟ ارے حضرت کمبل پوش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہو, زور سے بولو کس چیز کا؟ کمبل بہت ضروری ہے, کمبل. واہ واہ, کمبل بہت ضروری ہے. بولا کہ کمبل کا انتظام کر دو تو نوجوان آیا کہ میں لے کر آتا ہوں. گھر سے کمبل لے کر چلا, باپ کے لیے چلا, اس کا 5 سال کا بیٹا بھی پیچھے چلا. راستے میں پوچھ رہا, ابو کمبل کہاں لے جا رہے؟ تیرے دادا کے پاس. کیا کریں گے؟ ٹھنڈ میں اوڑھیں گے. بچہ بولا, منہ کھولا, کمبل کو 20 سے کاٹ دیجئے, آدھا مجھے دے دیجئے. کمبل کا آدھا حصہ مجھے چاہیے, کیا کرے گا تو؟ ارے تجھے کمبل چاہیے تو دکان سے نیو کمبل دلاتا ہوں, نیو بلینکٹ دلواتا ہوں, کیوں پریشان ہے تو؟ بولا نہیں, اسی کمبل کا آدھا حصہ چاہیے, کیا کرے گا تو؟ تو بچہ بولا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کو لا کر بھی میں اسی کمرے میں ڈالوں گا, اور جب ٹھنڈ لگے گی تو کمبل کا یہی آدھا حصہ آپ کے استعمال کے لیے دوں گا. جو سلوک آپ اپنے باپ کے ساتھ کر رہے ہو وہی سلوک میں بھی اپنے باپ کے ساتھ کروں گا. چھوٹے بیٹے کی باتیں, اللہ اکبر, عقل اس کی ٹھکانے پہ آئی, بھاگتا ہوا والد کی بارگاہ میں آ گیا, قدموں میں گر کر معافی مانگی اور اپنے والد کو گھر لے کر آ گیا اور صاف اعلان کر دیا, مکان میرے باپ کا, دکان میرے باپ کی, زمین میرے باپ کی, جائیداد میرے باپ کی, دولت ثروت میرے باپ کی, یہ جوانی میرے باپ کی عطا ہے. اس مکان میں کوئی رہے نہ رہے, میرا باپ ضرور رہے گا, اور باپ رہے گا تو اللہ کی رحمت رہے گی, ماں رہے گی, برکت رہے گی. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, عرص کمبل پوش. ایک نعرہ میں لگاتا ہوں, ایک ایک ہاتھ اٹھا کر آپ کہیں گے کرتے رہیں گے, بولیے ماں باپ کی خدمت, کرتے رہیں گے, بولیے ماں باپ کی خدمت. دونوں ہاتھ اٹھا لیں, ماں باپ کی خدمت, کرتے رہیں گے, ماں باپ کی خدمت, ماں باپ سے محبت, ماں باپ سے محبت, ماں باپ کی خدمت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سب عقیدت کی بات ہے, اور ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے اور بہووں سے بھی گزارش ہے کہ ساس سسر کے حوالے سے
جی ہاں، چونکہ شیش گڑھ ہے، تعلیم یافتہ شہر ہے، تعلیم یافتہ قصبہ ہے، الحمدللہ یہاں جو تہذیب ہے، ثقافت ہے، اور یہاں جو ماحول ہے دینی ماحول ہے، الحمدللہ یہاں دینی ماحول ہے. لیکن بہت سارے شہروں میں حالات بہت خراب ہیں، وہاں لوگ انگریزوں کی نقل کر رہے ہیں، انگریزوں کی نقل کر رہے ہیں. میں گزارش کروں گا آپ سب سے، اور آواز اگر دور جائے تو ان سے بھی، کہ نقل کرنی ہو تو انگریزوں کی نقل مت کرو، نقل کرنی ہو تو شیر خدا حضرت علی کی نقل کرو، شہید اعظم امام حسین کی نقل کرو. اور بہنوں سے کہوں گا نقل کریں آپ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کی نقل کریں، حضرت سیدہ زینب کی نقل کریں، ان کی نقل جنت میں لے جائے گی. واہ واہ کیا بات، بہت خوب. واہ، اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے. اور ساس کو بھی چاہیے، بات آ گئی تو آخری بات، ساس کو بھی چاہیے کہ اپنی بہو سے ایسی محبت کرے جیسی وہ اپنی بیٹی سے کرتی ہیں، اور بہو کو بھی چاہیے کہ ساس سے وہ محبت ہو جو اپنی ماں سے کرتی ہے. یہ ماحول ہوگا، گھر میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی. چونکہ ساس کو سوچنا چاہیے کہ میری بیٹی کا ایک شوہر ہے جسے داماد کہتے ہیں، اور داماد سے ساس کو بڑی محبت ہوتی ہے نا بھائی. داماد سے ساس کو محبت ہوتی ہے نا. میری ساس کو بھی مجھ سے بڑی محبت تھی، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. یہ تو فطری باتیں ہوتی ہے. تو مرحومہ کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رمضان شریف کی وہ موت پچھلے سال کی، الحمدللہ جنت والی موت ہے. اللہ ہم سب کو رمضان والی، روزے والی موت عطا فرمائے، اور دین جمعہ کا سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو میں ایک عرض کر رہا تھا، چھوٹا سا نقطہ پھر رخصت ہو رہا ہوں. جیسے ایک خاتون اپنے داماد سے کیوں محبت کرتی ہے؟ کیونکہ وہ داماد اس کی بیٹی کا شوہر ہے. وہ داماد کون ہے؟ اس کی بیٹی کا شوہر ہے. بیٹی ہے اس کی، اس کا شوہر ہے، وہ اس کا داماد ہے. اسی رشتے کی وجہ سے محبت ہے. تو جو رشتہ ان کی نظر میں ہے کہ یہ میری بیٹی کا شوہر ہے، یوں ہی گھر میں جو خاتون ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، تمہارے بیٹے کی بیوی ہے، بیٹے کی بیوی ہے. جب بیٹی کے شوہر سے اس نسبت سے محبت ہو تو بیٹے کی بیوی سے اس نسبت سے محبت ہو، اور محبت کا پلہ برابر ہوگا تو گھر میں اللہ کی رحمت ہوگی اور خوب برکت ہوگی. اللہ تعالی حضرت کمبل پوش رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ہمیں ہر طرح کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بیان کیا ہے مولا قبول فرمائے. چونکہ دیکھو تقریر اور لمبی ہو سکتی ہے، ابھی تو آواز کھل رہی تھی، لیکن پھر کبھی بیان ہوگا تفصیلی. میں حالات کے تناظر میں یہ عرض کروں کہ ہندوستان کے پسندیدہ ہر دل عزیز شاعر میرے دوست شاعر اسلام شکیل شاداب، نور الہدیٰ پیکر، دونوں آ چکے ہیں. اور یہ دونوں ماشاءاللہ بہت دنوں سے پورے ہندوستان میں مقبول ہیں، اور الحمدللہ مستقبل میں بھی اللہ نے چاہا تو مقبول رہیں گے. یہ دونوں قیمتی شاعر جن کو کولکاتہ بنگال کی راجدھانی سے بلایا گیا، یہ قیمتی شاعر حضرت ظفر بزمی صاحب کے حوالے سے شیش گڑھ میں ایک بار پھر تشریف فرما ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ ان کو مزید بٹھایا جائے، انہیں بھی آپ سماعت کریں. اور حضرت شکیل شاداب بھائی کی والدہ مرحومہ مغفورہ، جو کہ ابھی 13 فروری 2023 کو انتقال ہوا، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. آ گئے، یہ حادثہ ایسا تھا کہ آنے کے قابل نہیں تھے، لیکن وعدہ نبھانا تھا. آ گئے. اللہ تعالی ہم سب میں جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں جن کے والدین رخصت ہو چکے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم سب کے والدین، اللہ میرے والد حضرت مولانا نور الہدیٰ علیہ رحمہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جن کے والدین حیات سے ہیں، والد یا والدہ حیات سے ہیں، اللہ انہیں عمر خضر عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے ساتھ پڑھیے زور سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرس حضرت